العلم والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني فهما وارزقني اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. اچھا تو ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم پہنچے تھے رہن. ہم یہ بات پڑھے رہن کا گروی کا معاملہ پڑھ رہے تھے. تو ان میں سے ہم نے بعض مسائل پڑھ لیے تھے کہ ان میں سے کون سا یعنی کون سی چیزوں کو رہن بطور رہن رکھنا جائز ہے اور کون سی چیزوں کو بطور رہن رکھنا جائز نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ تو اب اسی کے بارے میں جو ہے آگے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کے ذمے کچھ دے، ایک شخص کا کسی کے ذمے دین تھا. سمجھ آ گئی ہو؟ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے وہ دین اصول کر کے خرچ کر دیا. سمجھ آ گئی؟ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میں نے جو درہم دیے تھے وہ عمدہ تھے. کیا تھے؟ عمدہ تھے. جبکہ اس نے مقروض نے مجھے جو واپس قرض دیا ہے وہ گٹیا خرچ کے، یعنی وہ گٹیا قسم کی درہم ہے. سمجھ آتی ہو؟ مثال کے طور پر فوزی نے جو ہے وہ آصفہ کو کیا کر دیے تھے؟ قرض دیا تھا. سمجھ آئے؟ 1000 روپے درہم دیے تھے جو کہ اچھے خاصے عمدہ درہم تھے. سمجھ آ گئے؟ آصفہ نے پھر قرض تھا نا آصفہ کو، پھر آصفہ نے جو ہے فوزی کو اپنا قرض جو ہے وہ واپس کر دیا. کیا کر دیا؟ واپس کر دیا. جب واپس کر دیا اور فوزی نے لگ کر جو ہے فوراً بازار چلی گئی اور ادھر ادھر کا سودا خریدا اور خرچ کر دیا. سمجھا کہ عرض کے خرچ یعنی پورا وہ جو ہے 1000 روپے خرچ کریے. بعد میں اس کو کسی طرح پتہ چلا، یعنی اس کو شک ہوا یا کیا ہوا کہ آصفہ کو تو میں نے عمدہ دراہم دیے تھے. کیا کہ یہ تو عمدہ تھا، لیکن اس نے جو مجھے واپس قرض میں جو میں نے دیے تھے وہ تو اعلیٰ درجے کے تھے. سمجھا؟ لیکن جو اس نے مجھے دے وہ گھٹیا قسم کی درہم تھی. سمجھ آئے؟ تو اب کیا کرے گا؟ آیا فوزیہ آصفہ جو ہے آصفہ سے دوبارہ مطالبہ کرے گا کہ میں نے تو آپ کو عمدہ دیے تھے، آپ نے تو مجھے گھٹیا دیے تھے، یا جو ہے کسی قسم کے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک جو ہے فوزیہ آصفہ سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتی. کیونکہ جنس تو ایک ہے نا، اگرچہ عمدہ اور گٹیا جو ہے وہ ایک صفت ہے. بس یہ یوں سمجھا جائے گا کہ فوزی نے آصفہ سے اپنا قرض اصول کیا ہے، کیونکہ 1000 روپے تو آصفہ پر واجب تو وہ تو واپس کر دیا، بلکہ اسی صفت کے ساتھ واپس نہیں کیا جس صفت کے ساتھ فوزی نے دیا تھا، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ جبکہ صاحبین کی نزدیک کہ نہیں، فوزی جو ہے بالکل جو آصفہ نے اس کو کیا کر دیا تھا، دی تھی گٹیا قسم کی جو دراہم دیے تھے قرضے میں، دوبارہ واپس کر دیے. سمجھ آ گیا؟ وہ کہیں سے فوزی ڈھونڈ کر لائے گی، اسی طرح جو ہے درہم اس کو وہ آصفہ کو واپس کرے گی. سمجھے؟ پھر جو ہے اپنا قرض کا دوبارہ سے مطالبہ کرے گا. وہ کون سا؟ کیونکہ انہوں نے تو 1000 روپے ایک اعلیٰ کی دی تھی نا، تو اسی کا جو ہے وہ مطالبہ کرے گا. سمجھ آ گئے؟ جبکہ صاحب جوہرۃ النیرہ یعنی عربی کا شرح ہے اسے مختصر القدوری کا، جس سے میں اکثر مطالعہ کرتی ہوں، تو اس میں جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لکھا ہے. سمجھا کہ صاحبین یعنی شیخین ایک طرف ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوزی آصفہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے تو کھا لیا ہے اسی وجہ سے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ مطالبہ کر سکتی ہے. وہ کس طرح کی فوزی جو ہے واپس لوٹا دے گی، اسی قسم کی یعنی گٹیا درہم کی جو آصفہ نے جو ہے دیے تھے، اسی قسم کی جو ہے وہ کس سے ڈھونڈ کر لائے گی، واپس کرے گی، پھر سرے سے جو ہے اپنا قرض کا مطالبہ کرے گی. دیکھو، ومن کان له دین علی غیرہ، کسی ومن کان جس کا تا دین قرض علی غیرہ کسی اور پر، فاخذ منہ مثل دینہ، بس اس نے لیا اسی مقروض مثل دینہ اپنی قرض کا مثل. سمجھ؟ فانفقہ، پھر اس کو خرچ کیا، ثم علم، پھر اس کو علم ہوا انہ کان ضیوفا، کہ یہ جو ہے وہ کوٹی تھے. سمجھا کہ کیا تھے؟ کوٹی تھے. ایک کرے ہوتے ہیں، کرے سے مراد ہے اعلیٰ قسم کے درہم جس میں کسی قسم جو ہے وہ ملاوٹ نہ ہو. سمجھا کہ فلا شیء لہ عند ابی حنیفہ، اور کرے کہتے ہیں کرے تو میں نے بتایا کوٹی کہتے ہیں جس میں پیتل وغیرہ ملا ہوا ہو.
فلا شیء لہ عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے کسی قسم جو ہے اس کے لیے کچھ کوئی چیز نہیں، بس اس نے خرچ کیے جس تو ایک ایسی وجہ سے دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتی. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، صاحبین فرماتے ہیں یرد مثل الزیوف، کہ اس طرح جو ہے کھوٹی درہم کو لٹانا ہوگا، ویرجو مثل الجیاد، اور کری کی مثل وصول کرنا ہوگا. اس نے تو خرچ کیے نا، تو کہیں اور سے جو ہے بالکل اسی طرح کوٹی درہم لے کر آئے، آصفہ کو دے دے، پھر دوبارہ سر سے جو ہے فوزیہ آصفہ سے اپنے 1000 کرے درہم کا مطالبہ کر سکتی ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی نے دو غلام کیا کیے تھے، کسی نے دو غلام جو ہے ایک قرضے کے بدلے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رہن، بطور رہن کے رکھ لیا، سمجھا گیا. پھر اپنے قرضے میں سے 500 روپے تو ادا کی، لیکن 500 باقی ہے. نو آیا نہیں، یعنی اب سوال یہ اٹھتا ہے جب آدھا ادا کیا تو ایک غلام جو ہے، کیونکہ دو غلام ہے نا، تو آدھا غلام جب دوسرا ایک غلام جو ہے وہ لے سکتے، کیونکہ یہ دو غلام جو ہے وہ کیا ہے، وہ پورے قرضے کے بدلے میں، کس چیز کی، پورے قرضے کے بدلے میں. اب اس نے تو آدھا قرض ادا کیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ آدھا یعنی دو غلاموں سے ایک غلام واپس لے سکتا ہے کہ نہیں، سمجھے کہ راہن جو ہے وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتے، کیونکہ اس نے تو آدھا ادا کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دو غلام جو ہے مجموعی دین کے کیا اس کی طرف سے جو ہے رکھ گیا ہے. جب تک پورا دین جو ہے 1000 روپے ادا نہ کرے، ان میں سے کوئی بھی غلام جو ہے وہ رہن سے نہیں لے سکتا. مثال کے طور پر صدف نے جو ہے وہ انیلہ کو 1000 روپے قرض دیے، سمجھا گیا، کیا کر دیا، 1000 روپے قرض دیے، سمجھا گیا. لیکن یعنی کیا کر دیا، نہیں، انیلہ نے جو ہے وہ صدف سے مانگ لیا، سمجھا گیا، کیا کر دیا، یعنی مانگ لیا اس سے کہ ہو مجھے 1000 روپے دے دے. صدف نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دیتی ہوں، لیکن ایسا کرو کہ آپ میرے پاس دو غلام رکھ لو، سمجھا کہ جب تک آپ ادا نہ کریں تو پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر میں اس کو بیچ کر اپنا جو ہے قرض وصول کرتا. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس جو ہے دو غلام رکھ لیتی ہوں، یا غلام نہیں، دو انگوٹھی کیا دو رنگز بھی ہو سکتے ہیں، سمجھا کہ یعنی دو رنگز رکھ لیے. تو صدف کے پاس جب دو رنگز جو ہے رہن کے طور پر رکھ دیے، تو اب کیا انیلہ نے جو ہے اس کو 500 روپے جو ہے ادا کر دیا، 1000 میں سے صدف کو آدھا قرض اس کو لٹا دیا، سمجھا. جب لٹا دیا تو آیا ان دو رنگوں میں سے ایک رنگ لے سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ امام قدری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں لے سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دو رنگ جو ہے یہ پورا 1000 روپے کے بدلے میں ہے. جب تک انیلہ صدف کو 1000 روپے پورا ادا نہ کرے تب تک 900 بھی دے لٹا دے، 100 باقی ہو تب بھی جو ہے وہ نہیں لیتے. ہاں جب پورا لٹا دے تب جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، لے سکتی ہے. دیکھو، ومن رہن عبدین بألفا، کسی نے رہن رکھا دو غلام بألفین 1000 کے بدلے، فقضا حصۃ احدہما، پھر ایک کا حصہ، فقضا پھر ادا کیا، حصۃ احدہما پھر ایک کا حصہ ادا کر دیا، یعنی 500 ادا کیا. لم یکن لہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقبضہ کہ ایک پر قبضہ کرے، حتی یؤدیا یہاں تک کہ ادا کرے، باقی الدین پورا باقی دین بھی. آگے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہو کیا کرنا، وکالت، سمجھا کہ کیا کرنا، وکالت، یعنی وکیل تو آپ لوگ جانتے ہو. مثلا آپ میں سے کسی کو میں وکیل بنا دوں، فوزی کو میں وکیل بنا دوں کہ آپ ایسا کرو کہ میری لیے بازار سے جو ہے ویسے آپ بازار جا رہی ہو، میری لیے بھی کپڑے خرید لے، سمجھا گے، تو یہ میری طرف سے جو ہے یہ وکیل ہے، سمجھا گے. تو اس طرح راہن جو ہے، راہن اپنی طرف سے شے مرہونہ کا، راہن تو ویسے شے مرہونہ کا مالک ہوتا ہے، گروی پر رکھی ہوئی چیز کا مالک ہوتا ہے. اس لیے اگر وہ چاہے تو وہ وکیل بھی بنا سکتا ہے، سمجھا گے، کہ قرض کی مدت جب پورا ہو جائے، میں قرض ادا نہ کروں، تو آپ جو ہے وہ شے مرہونہ کو بیچ دیں اور مرتہن کو اپنا قرض دے، اس کا وکیل بنانا یہ بھی جائز ہے، سمجھا کہ یہ جائز ہے. اور اسی طرح لیکن اگر وہ اسی حالات میں جو ہے کیا ہو گیا نا، بس یہ جائز ہے، سمجھا کہ ایک اور آگے والا مسئلہ انشاءاللہ وہ دوبارہ پڑھیں گے. دیکھو، فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ مَرْتَهَنَ أَوِ الْعَدْلِ، یعنی راہن جو ہے مرتہن کو بھی وکیل بنا سکتا ہے، کسی دوسرے عادل انصافدار آدمی کو بھی بنا سکتا ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، اپنا بھائی، کوئی اور جو بھی وہ چاہے بنا سکتا ہے، سمجھا کہ وکیل ہو. فَإِذَا وَكَّلَ الراہن المرتہنہ، بس اگر راہن جو ہے مرتہن کو وکیل بنائے، او العدل یا کسی انصاف کرنے والا آدمی کو، او غیرہما یا ان دونوں کے علاوہ کوئی ایک اور، فی بیع الرہن
रहन को बेचने में عند حلول الدين دین کی مدت مقرر ہونے کے وقت فالوکالت جائزتاً تو پس یہ وکالت بھی جائز ہوگا. لیکن آگے والا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب راہن نے رہن رکھنا چاہے، سمجھ آئے، راہن کو مرتہن نے قرض دیا، مرتہن نے اس کے بدلے میں اپنے پاس جو ہے راہن کا کوئی چیز جو ہے وہ گروی رکھ دی، سمجھ آئیے، جب وہ گروی رکھ دی لیکن اس ساتھ میں جو ہے مرتہن نے راہن پر یہ شرط لگائی کہ آپ جو ہے جب قرض کی مدت مقرر ہو جائے یعنی پھر آپ اس رہن کو بیچ سکتے ہو، اس کے لیے آپ کو وکیل بنانا بھی ضرورت ہے، یہ شرط لگا دی، سمجھا کہ یعنی رہن کو کیا کرنا ہے، قرض کی مقررہ کیا وقت تک جو ہے کیا کرنا، اس کو بیچنا، رہن کو بیچنا، کیونکہ جب کیا ہے قرض مقروض جو ہے جب قرض ادا نہ کیا جائے تو پھر مرتہن جو ہے وہ اس کو بیچے گا نا، اسی وجہ سے تو رکھا ہے، تو پس جو ہے وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، سمجھا کہ یہ بات کی. تو وہ کہتا ہے اب کیا کر دیا یعنی شے مرہونہ کی بیچنے کا وکیل بنا دو، سمجھا کہ مرتہن نے یہ شرط لگائی راہن پر، سمجھا کہ جب راہن نے مرتہن کی بات شرط مان کر جو ایک مطلب وکیل بنا لیا تو اب دوبارہ جو ہے اس وکیل کو راہن دوبارہ معزول یعنی ریٹائر نہیں کر سکتی، معزول نہیں کر سکتی، سمجھا گیا. اور اسی طرح اگر راہن جو ہے اسی دوران جو ہے فوت ہو جائے تو وکالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی وکالت کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے، پس وکیل تب جو ہے اس عہدے سے سبق دوش ہوگا جب وہ قرض مقرر ہو جائے یعنی قرض ادا ہو جائے یا قرض کی مدت مقرر ہونے کے بعد جو ہے وہ رہن کو مرہونہ شے کو بیچ کر جو ہے بعد میں جو ہے وہ کیا کرے، وہ بیچ دے اور مرتہن کو اپنا قرض دے دے، اس کے بعد جو ہے یہ معزول ہوگا. دیکھو فَإِن شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ، اور اگر وکالت شرط کر لی گئی، شرط کی لے فی عقد الرہن، عقد رہن فلیس للراہن، تو راہن کے لیے جائز نہیں ہے عزلہ عنہا، اس کو وکیل کو وکالت سے معزول کرنا. فَإِنْ عَزَلَهُ، پھر اگر معزول کر لے، لم ينعزل تو پھر بھی یہ معزول نہیں ہوگی. وَإِنْ مَاتَ الراہن، اور اگر راہن جو ہے وہ مر جائے، لم ينعزل ایضاً تب بھی وکیل معزول نہیں ہو. ویسے تو عام حالت میں جو ہے جب کوئی کسی کو وکیل بنائے اور پھر مالک جو ہے وہ فوت ہو جائے تو وکالت جو ہے معزول ہو جائے گا، لیکن اس وکالت کے ساتھ چونکہ مرتہن کا حق متعلق ہے تو تب تک جو ہے یہ وکیل اپنے وکالت سے معزول نہیں ہوگا جب تک مرتہن کا حق ادا نہ کر لے. آگے بیان فرماتے ہیں دیکھو کہتے ہیں کہ شے مرہونہ جو ہے وہ مرتہن کے پاس تھی، سمجھ آئے کہ دوسرا مسئلہ آگے کا مسئلہ، ابھی راہن نے قرض ادا نہیں کیا تھا، کیا شے مرہونہ مرتہن کے پاس تھی، ابھی راہن نے قرض ادا نہیں تھا کہ شے مرہونہ اس نے واپس لے لیے، سمجھا گئے. اب انیلا نے جو ہے فوزیہ کو 1000 روپے دی اور فوزیہ سے جو ہے ایک رنگ اصول کر لیا کہ یہ میرے پاس ہے جب آپ مجھے 1000 روپے واپس کر دے قرض کا. اب اس نے جو ہے اس کی قبر سے جو ہے فوزیہ نے انیلا کی قبر سے لے لیا، سمجھے، حالانکہ وہ تو مرہونہ شے تھا نا، تو پس اے مرتہن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کا مطالبہ کر لے. پس اگر بلا وجہ راہن جو ہے وہ یعنی فوزیہ جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ انیلا کو پیسے نہیں دے رہے، اس کے پاس پیسے ہے بھی تب بھی نہیں دے رہے، تو وہ جو ہے انیلا جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ فوزیہ کو قید کر لے، جیل خانے میں ڈالے، سمجھا گیا. کیونکہ ایک تو انہوں نے رہن جو ہے وہ اٹھا لیا، سمجھا، رنگ جو ہے وہ اپنا اٹھا لیا اور ساتھ میں جو ہے قرض بھی ابھی تک ادا نہیں کے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا مرتہن جو ہے اس کو قید میں بھی ڈال سکتا ہے. وللمرتہن، اور مرتہن کے لیے جائز ہے یطالب الراہن کہ راہن سے اپنا بدئی نہیں کہ یطالبہ کے مطالبہ کرے راہن سے بدئی نہیں اپنے دین کا، ویحبسہ، اور کیا کرے اور قید کرا سکتا ہے بھی، ویحبسہ، اور قید کرا سکتا ہے اس کو، سمجھا. ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ راہن کو، بھی یعنی اس قرض کی وجہ سے، اس قرض کی وجہ سے. اچھا آگے مسئلے کس چیز کے بارے میں ہے؟ آگے یہ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر شے مرہونہ مرتہن کے قبضے میں تھا، سمجھ آ گئے ہو،
अब राहिन चाहता है कि उसको बेचकर दैन अदा कर दे, क्या कर दे, दैन अदा करे। तो अब मुर्तहिन से तब तक जो है मरहून शे जो है वो नहीं ले सकता जब तक जो है वो दो काम ना करे। पहला काम ये ना करे कि वो अपना दैन दे, या दूसरा ये काम ना करे कि उसका बया ना करे। समझ आ गया? ऐसा ना हो कि क्या करे, यानी वो तो कह दे कि मैं इसको बेच रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इसी वजह से मैं इसको कर्ज, आप ही की कर्ज के लिए मैं इसको बेच रही, लिहाजा आप मुझे ये मरहूना शय दे दे। समझ आ गई हो? लेकिन हो सकता है कि वो झूठ बोला हो, समझ आ कि हो सकता है कि झूठ बोलो ना, और फिर बाद में जो है वो क्या कर ले, वो यानी अभी तो कह रहे हैं कि मैं जो है वो ये कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में जो है वो क्या कर ले, वो इनकार कर ले कि नहीं मैं नहीं दे सकती, मैं ना मैं या ना ये बेचने वाली हूँ। समझ आए? ना ये बेचने वाली हूँ। समझ आ गई हो? तो जब तक जो है वो कर्ज अदा ना करे तब तक जो है वो मरहूना शय उसूल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वो वाकई तंगदस्त हो, यानी वो मरहूना शय बेच रहा हो, तो जब तक कि इस मरहूना शय की बया ना करे तब तक जो है वो राहिन के लिए उस मरहूना शय पर कब्जा देना जो है मुर्तहिन को इस बात का मुकल्लिफ नहीं बनाया जाएगा। समझा के? मिसाल के तौर पर जैसे कि अनिला ने जो है उसको फौजी को 1000 रुपए दे दिए, सही है, 1000 रुपए दे दिए, और साथ में उससे जो है एक रिंग जो है बतौरी गिरवी जो है वो अपने पास रख लिया कबड़ में। समझ आ गई हो? अब वो फौजी कहती है कि अनिला ऐसा कर लो कि ये वो रिंग जो है वो मुझे दे दो, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से आपकी ही की कर्ज चुकाने के लिए मैं इस रिंग को जो है वो फरोख्त करूंगी, समझ आई, बेचूंगी। समझ आ गई हो? तो अनिला पर ये जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि उसको अभी हवाले कर दे, फौजी को रिंग हवाले कर दे। हाँ, फौजी जो है इस रिंग का बया कर दे, समझे, फिर जो है फिर जब मुश्तरी, जब बारी आए कि अब वो मुश्तरी के हवाले करना है, तो तब जो है वो देगी। समझ आ गए? इससे पहले पहले नहीं दे सकती। समझ, सिर्फ वो यानी जुबानी ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है फौजी जो है मुनकिर हो जाए। समझ आए? वैसे उसने चालाकी इख्तियार की हो, इसी वजह से जो है वो ये काम करे। देखो, वह इनकान और रहनो फी यदी, और अगर शे मरहूना मुर्तहिन के हाथ में हो, शे मरहूना मुर्तहिन के हाथ में हो, फलैसा अलैहि, तो मुर्तहिन पर जरूरी नहीं है, अय्युमकिनहु मिन बय्यी, कि राहिन को उसके बेचने की कुदरत दे दे, हत्ता यक़बिज़ अद-दैन मिन समनिही, यहाँ तक कि वसूल कर दे दैन इसकी समन से। समझे? यानी पहले उसको समन दे दे, फिर उसके बाद जो है उसको कब्जे में दे दो वो मरहूना चीज। क़ज़ाहु दैन, कीला कहा गया लहू यानी फ़इज़ा क़ज़ाहु दैन, पर जब कज़ा यानी जब दे दे उसको, जब मुर्तहिन को देन अदा कर दे, कीला लहू, तो उसे कहा जाएगा सल्लिमिर रहन इलैहि, कि शे मरहूना को उसके हवाले कर दे, शे मरहूना को उसके हवाले कर दो। देखो, अच्छा आगे क्या है क्योंकि इससे शे मरहूना के साथ मुतहिन का हक मुताल्लिक है, तो इसी वजह से उसको जो है वो नहीं दे सकते, यूं ही नहीं दे सकती। समझ आते हो? और यानी मरहूना को अपना खिलिए। समझ आ गई हो? अच्छा, आगे मसला ये है कि राहिन ने क्या कर दिया, एक चीज जो राहिन की बतौर गिरवी पड़ी हुई थी, अब वो राहिन ने उसको चुरा कर या बगैर इजाजत के मुर्तहिन मुर्तहिन से बगैर इजाजत के वो मरहूना शय बेच दिया। समझ आ गई हो? बेच दिया। मिसाल के लिए जैसे कि अभी वो अनिला और फौजिया थी, समझ आ गया, आपस में उन्होंने जो है गिरवी रखी है अनिला के पास, फौजिया ने क्या वो अब वो उसने अभी तक अनिला से जो है वो क्या लिया था, अभी तक उसने इजाजत नहीं ली थी। क्या थी? इजाजत नहीं ली थी कि उसको जो है किसी सदफ को जो है बेच दिया। हालांकि अनिला को तो पता भी नहीं था, तो इसका ये बेचना जो है वो अनिला की किस पर, इजाजत पर मौकूफ होगी। अगर वो इजाजत दे तो ठीक है, और अगर इजाजत नहीं दे तो फिर जो है ये बया फासिद होगा। देखो, वैसा राहिन और रहना, और जब बेच दी राहिन ने शे मरहूना को, शे मरहूना बगैर इज़्निल मुर्तहिन, मुर्तहिन की इजाजत के बाद, अलबय मौकूफुन, तो बया मौकूफ रहेगा। फ़इन अजाज़हुल मुर्तहिन, बस अगर मुर्तहिन ने बया की इजाजत दी, इजाजत तो इजाजत, इन क़ज़ाउ राहिन दैनहु, और अगर राहिन ने अपना कर्ज जो है वो भी अदा कर दिया तो फिर इजाजत, यानी या तो मुर्तहिन जो है वो इजाजत देगा, या तो उसको कर्ज देना होगा। जब कर्ज दी तो फिर जो है तब भी जो है इजाजत पर मौकूफ जरूरी नहीं है। लेकिन
اس کے برخلاف جو ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ راہن نے بغیر اجازت کی جو ہے راہن کا غلام جو ہے وہ آزاد کر دیا، تو پھر جو ہے مرتہن کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگی. کیونکہ جب یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یمینی فور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چیز ہے یعنی یہ ایک ایسا غلام کی آزادی، یہ ایک ایسا ہے کہ اس کو جب وہ کیا کر دیا جائے یعنی ثلاث جدہن جدہ وحزلہن حزلہ، سمجھنا جدہ، یعنی تین چیزیں ایک ایسی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، سنجیدگی میں بھی وہ سنجیدہ ہی شمار کر ہوتے ہیں، اور مذاق میں بھی وہ کیا ہوتی ہے، مذاق شمار نہیں تو بلکہ پھر بھی جو ہے وہ ہو جائے گا، سنجیدہ شمار ہوتا ہے. مثال کے طور کسی نے اپنی بیوی کو جو ہے مذاق میں طلاق دی تو تب بھی طلاق ہوگا، غصے میں طلاق دی تب بھی طلاق ہوگا. اس طرح ان میں سے ایک چیز جو ہے ایک رجعت ہے، سمجھا کہ، اور ایک قسم ہے، سمجھا اسے جان بوجھ کر غلط ہے یہ کیا کر دیا، یعنی مذاق میں جو ہے قسم کری تو اس کا قسم ہو جائے گا. اور ایک جو ہے اعتاق ہے، اعتاق آزاد کرنا، اعتاق، سمجھا گیا. تو کسی نے جو ہے مذاق میں جو ہے یا یوں ہی جو ہے اس نے آزاد کیا تو بس آزاد ہو جائے گا. کیونکہ آزادی جو ہے یہ انسان کا فطری حق ہے، سمجھا گیا. تو پس جب راہن کی آزاد کرتی ہی غلام آزاد ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ مرتہن کی اجازت پر موقوف نہیں رہے گی. دیکھو وَإِنْ آتَاقَ الرَّاهِنُ، اور اگر راہن جو ہے وہ کیا کر دے، آزاد کر دے عبد الراہن یعنی مرہونہ غلام بغیر اذن مرتہن کی اجازت کے بعد، نفذ عتقہ، تو اس کا اعتاق جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں، سمجھا کہ اب کیا دیکھتے ہیں، اب غلام تو آزاد ہو گیا لیکن مرتہن کا تو نقصان ہو گیا کہ نہیں، نقصان ہو گیا نا. تو اب دیکھیں گے اگر راہن کیا ہے جس راہن نے اس غلام کو آزاد کیا ہے، اب راہن اگر مالدار ہو، کیا ہو، مالدار ہو، اور دین کی یعنی قرضے کی ادائیگی کا کوئی مدت متعین نہ ہو، کوئی مدت متعین نہ ہو، تو فوراً جو ہے مرتہن راہن سے جو ہے اپنا قرض کا کیا کرے گا، مطالبہ کرے گا. کیا کرے گا، مطالبہ کرے گا. سمجھے، فوری طور پر دین کا مطالبہ کرے گا. کیونکہ رہن میں مرتہن کی ہاتھ سے نہ تو اعتماد بھروسہ ختم ہو گیا ہے نا، تو اسی وجہ سے فوراً مطالبہ کرے گا. لیکن اگر دین کا مدت جو ہے وہ متعین ہو تو پھر راہن سے جو ہے غلام کی قیمت لیا جائے گا اور اسی قیمت کو جو ہے بطور رہن جو ہے وہ رکھا جائے گا. کیا کر دیا جائے، رکھا جائے گا. اب یہ تو ایک صورت ہے جب راہن مالدار ہو. لیکن اگر راہن جو ہے اس نے تو آزاد کیا، خود جو ہے بیچارہ ملنگ ہے، سمجھے، غریب ہے، اس نے وہ تنگ دست ہے، سمجھا کہ اب اس سے تو مطالبہ ہو نہیں سکتا. سمجھ، چاہے دین کی مدت متعین ہو یا چاہے دین کی مدت متعین نہ ہو، سمجھا کہ ہر صورت میں کیونکہ اس سے تو مطالبہ نہیں کر سکتا. البتہ اس غلام کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، اس غلام کو کہا جائے کہ آپ سعی کریں. سعی سے مراد کیا ہے، سعی یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے، آگے بھی آئے گا کتاب العتق میں. یہ سعی جو ہے یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے. سعی کہتے ہیں کہ غلام جو ہے جب وہ اچانک کیا ہو جاتی، کسی وجہ سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور اس پر اپنی قیمت واجب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے، یعنی کسی ضرورت، جیسے یہاں پر جو ہے قیمت، اب کیا کرے گا، وہ مزدوری کرے گا. سمجھا کہ کیا کرے گا، مزدوری کرے گا تاکہ کمائے اور اس کے ذریعے سے اپنی قیمت جھکا لے. سمجھا، تو اب وہ کیا کرے گا، غلام کو کہا جائے گا کہ قرض اور دین، نہ دین اور اس کی قیمت، غلام کی قیمت اور مرتہن کی دین، ان میں سے جو کم ہے اسی کی بقدر جو ہے آپ کمائی لا کر جو ہے مرتہن کو دے دو. سمجھا گئے. پر جب مرتہن کا گردن آزاد ہو جائے پھر بعد میں جو ہے اپنے مالک سے اصول کر لے. مثال کے طور پر اس نے مرتہن نے 1000 روپے رکھے تھے، سمجھا کہ 1000 روپے قرض دیا تھا راہن نے، سمجھا گیا، اور غلام کی قیمت جو تھی وہ 800 روپے ہے. تو اب وہ 800 روپے یعنی وہ اتنا کمائے گا تاکہ وہ 800 روپے جو ہے وہ مرتہن کو واپس کرے. کیا کرے، مرتہن کو واپس کرے. سمجھا گئے. پھر جب معاملہ مرتہن کا ختم ہو جائے، یعنی اس کا حق جو ہے اس کو دے دیا جائے، پھر بعد میں جو ہے جب وہ اس کا مالک جو ہے وہ مالدار ہو جائے تو اس کو کہا جائے گی کہ آپ کی طرف سے
نے قرض ادا کیا لہٰذا آپ مجھے قرضہ دے دو. سمجھا گیا؟ دیکھو وَإِن كَانَ وَإِن أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ، اور اگر آزاد کر دے راہن کا غلام کیا بغیر اذن المرتہن، بغیر مرتہن کی اجازت کی، نفذ عتقہ تو نافذ ہو جائے گی اس کی آزادی. فَإِن كَانَ الرَّاهِنُ، اور اگر راہن مالدار ہو، کیا دیکھو وَإِن كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا، اور اگر راہن مالدار ہو، والدین حالاً، اور دین جو ہے وہ فوری طور یعنی اس کا مدت متعین نہ ہو، طولبا تو طلب کیا جائے گا بادائی دین کی ادائیگی کا. وَإِن كَانَ مُؤَجَّلًا، لیکن اگر دین کا کوئی خاص مدت مقرر ہو، اخذ منہ قیمت العبد، تو راہن سے جو ہے وہ کیا غلام کی قیمت لیا جائے گا. فجعلت رہنا، تو اس کو جو ہے رہن رکھ دیا جائے گا. مکان ہو اس کی جگہ، یعنی غلام کی جگہ اس کی قیمت کو رکھ دیا جائے گا. حتی یحل الدین، یہاں تک کہ دین کی مدت آ جائے. وَإِن كَانَ مُعْسِرًا، لیکن اگر کیا ہو راہن جو ہے اس نے تو آزاد کر دیا، سمجھ رہے سخاوت تو دکھا دی، لیکن خود جو ہے ملنگ ہے، سمجھے اس کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وَإِن كَانَ مُعْسِرًا، اور اگر راہن جو ہے وہ تنگ دست ہو، استصع العبد فی قیمتی ہے، تو کیا کرے گا غلام جو ہے اپنی قیمت میں کمائے گا. فَقَضَى بِهِ الدَّيْنِ، اور اس کے ذریعے سے جو ہے مرتہن کا دین ادا کرے گا. ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْمَوْلَى، پھر بعد میں جو ہے اپنے آقا سے جو ہے اس قرض کو وصول کرے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کیا کر دیا راہن وَكَذَلِكَ، یعنی اسی طرح بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اگر راہن نے رہن کو قصدن ہلاک کر دیا مرتہن کی قرض سے. سمجھا گئے؟ مثال کے طور پر اس کوئی چیز جو تھی وہ یعنی ایک ایسی چیز رکھا تھا اس نے مرتہن کے پاس کہ وہ ٹوٹ سکتا تھا، سمجھا، یا اس نے چوری کر دیا یعنی ہلاک کر دیا. قصدن راہن نے مرتہن کے قبضے سے اپنی ہی چیز کو ہلاک کر دیا، تو وہی صورت ہوگی. سمجھا کہ کیا ہوگی؟ وہی والی صورت ہوگی کہ راہن سے جو ہے وہ کیا کرے گا؟ مطالبہ کرے گا. سمجھا کہ کیا کرے گا؟ راہن سے جو ہے وہ مطالبہ کرے گا کہ یا تو میرا حق دے دو یا تو میرا اپنا قرض دے دو. اگر قرض نہیں دینا تو پھر جو مرہون شے کی قیمت دے دو تاکہ میں بطور رہن کے اس کو دوبارہ رکھ لوں. کہاں تک؟ قرض کی ادائیگی تک. دیکھو وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ، اور ایسی ہی اگر ہلاک کر دے راہن شے مرہونہ کو. آگے مسئلہ یہ ہے کہ راہن نے نہیں ہلاک کیا ہے، سمجھے، مرہون شے مرتہن کے قبضے سے ہلاک نہیں کیا ہے، بلکہ کسی اور نے، ایک اجنبی نے ایک کیا کر دیا، راہ گزر نے جو ہے وہ کیا کر دیا، اس مرتہن کے پاس ایک مرہون شے تھی اس کو ہلاک کر دیا. سمجھا کہ تو ان تمام اس میں جو ہے وہ مرتہن پر زمانہ ہے. کس پر زمان آئے گا؟ مرتہن پر زمان آئے گا. سمجھا گے؟ مرتہن جو ہے اس اجنبی سے جو ہے اس مرہون شے کا قیمت وصول کرے گا اور پھر اس کو جو ہے رہن میں رکھے گا. سمجھا گے؟ پھر کیا کرے گا؟ اس کو رہن میں رکھے گا. دیکھو مثال کے طور پر فوزیہ نے آصف کے پاس جو ہے وہ کیا رکھا تھا؟ رہن رکھا تھا، اور انیلا نے آ کر اس کو ہلاک کر دیا. سمجھا گئے ہو؟ تو سارا انتظام جو ہے وہ آصفہ کرے گا. سمجھا؟ آصفہ جو ہے وہ انیلا سے جو ہے پیسے وصول کرے گا اور پھر دوبارہ اس کو رہن میں رکھے گی. سمجھ آئے گی؟ دیکھو وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ، اور اگر ہلاک کر دے رہن کو اجنبی، فَالْمُرْتَهِنُ وَالْخَصْمُ، تو مرتہن ہی مد مقابل ہوگی، هو الخصم یعنی جھگڑالو ہوگا، فی تضمینہ ہی اس کا زمان لینے میں. فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ، تو پس وہ لے گا قیمت، یعنی اسی اجنبی سے قیمت وصول کرے گا. فَيَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا فِي يَدِهِ، اور پھر رکھے گا اس قیمت کو رہن فی یدی اپنے ہاتھ میں یعنی اپنے قبضے میں. آگے فرماتے ہیں کہ اگر راہن نے مرہون شے پر کیا کر دیا، اس کو یعنی مرہون شے جو تھا وہ غلام تھا، اس نے قتل کر ڈالا. سمجھا؟ یا عوض اس کا طلب کر دیا، تو راہن پر کیا ہوگا؟ زمان واجب ہوگا. کیونکہ اگرچہ راہن پر زمان واجب ہوگا، اگرچہ یہ مرہون شے خود اس کی مالک ہے اور مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے مال پر جو کرنا ہے، سمندر میں ڈبونا ہے یا ضائع کرنا ہے یا کچھ کرنا، اس کو تو اختیار ہے. لیکن یہ مرہون شے خاص ہے، اس کے حق کے ساتھ
यानी मुर्तहिन का हक इसी के साथ मुतालिक है। तो इसी वजह से राहन को यूं ही कुल्ली छुट्टी नहीं दे सकती, यानी कि अब उसको कह दे कि अपने ही घर में जितना सामान है उसको हलाक कर दो। लेकिन फिलहाल ये जिस कि अभी ये तुम्हारे पास मिल्कियत में है, ये अगर तुम्हारी मिल्कियत में है, लेकिन अभी उसका अजमान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो है किसी और का हक मुतालिक है, और वो है राह मुर्तहिन की। समझा के ये क्या है मुर्तहिन का? मिसाल की तरफ फौजिया ने जो है वो आसिफा के पास क्या कर दिया, गुलाम रख दिया। समझ आ गए? अब जब वो फौजिया ने आसिफा के साथ गुलाम रख दिया तो फौजिया ने आकर जो है गुलाम को लत्ते मारे। समझ आ गए? उसका उस टूट गया या उसको कत्ल कर दिया। समझ आ गए? नाउज़ु बिल्लाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। अल्लाह ताला हमें बचाए इन कत्लों की, खून खराबे से। अल अमान वल हफीज। बहरहाल वैसी मिसाल बयान करती हूँ कि उसको नुकसान पहुंचाया, तो अब फौजिया ये नहीं कह सकती कि ये मेरा गुलाम है, मुझे जो करना है करना है। समझ आ गई? ये तो मेरा है, तो इस वजह से मैं यानी अपनी मिल्कियत में तसरुफ कर सकती हूँ। लेकिन आसिफा साथ में कहेगी कि जी आप तो तसरुफ कर सकते हैं, लेकिन इस गुलाम के साथ मेरा हक मुताल्लिक है, वो है कर्जा। जब तक आप कर्जा अदा ना करें, आप इस गुलाम को कुछ नहीं कर सके और कुछ नहीं होने देंगे। समझ आ गए? देखो, व जिनायतुर राहिन अला राहि मज़मूनतुन, और राहिन की जिनायत शय मरहुन पर सबब ज़मान है, यानी राहिन से भी ज़मान उसूल किया जाएगा। और इसी तरह जो है अगर मुर्तहिन ने यानी आसिफा ने खुद उस गुलाम को कत्ल कर दिया, तो फिर आसिफा का जितनी जितनी यानी उसी की बकदर जो है उसका कर्ज भी गिरता जाएगा। मिसाल के तौर पर आसिफा का जो है फौजिया पर 1000 रुपए थे, और उन फौजिया ने जो है उसको 800 रुपए के गुलाम दे दिया। समझ आए? आसिफा ने आकर जो है जोश में आकर, किसी गुस्से में आकर जो है उसने गुलाम को कत्ल कर दिया। नाउज़ु बिल्लाह मिन अनफुसिना। समझ आए? कत्ल कर दिया या उसको किसका कोई और तलब किया, तो अब जो है 800 रुपए उससे काटे जाएंगे। समझ आ गया? आसिफा से, और 200 रुपए जो है वो फौजिया से उलझना, क्योंकि उसका तो 1000 रुपए था और गुलाम जो है वो 800 रुपए था। देखो, वह जिनायतुल मुर्तहिन अलैहि, और मुर्तहिन की जिनायत रहन पर तुस्कित साकित कर देती है यो मिन दैनी, दैन से, बिकदरिहा, उसकी बकदर। आगे क्या फरमाते हैं यो? अच्छा, आगे ये फरमाते हैं कि अगर गुलाम ने जो है आसिफा के, ये गुलाम भी तो नुकसान कर सकता है ना, कभी कभी गुस्सा हो जाता है। अब अगर गुलाम ने जो है फौजिया का नुकसान किया या आसिफा का नुकसान किया, क्योंकि फौजी जो है वो राहिन है, आसिफा जो है वो क्या है, मुर्तहिन है। अब गुलाम जो है वो मरहून है, रहन है। समझ आए? अब आसिफा का ये नुकसान किया, फौजी का नुकसान किया, तो फिर उसका आसिफा का नुकसान या फौजी का नुकसान किससे लिया जाएगा? गुलाम से ले सकते हैं या नहीं? तो कहते हैं कि नहीं ले सकते। समझा कि नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि वो तो खुद अपना माल है ना, उस आसिफा का उसके माल का हक मुतालिक है मरहूना के साथ, और फौजिया का तो माल ही है, तो इस वजह से माल से माल नहीं उसूल कर, तो इसी वजह से ये रायगा हो गया, यानी क्या होगा, माफ होगा। देखो, और जिनायत रहने, और रहन की जिनायत, और रहन की जिनायत यही है कि उसके पास हो क्या हो, या किसी ने जो है बिल्ली रखी हो। समझे? रहन में जो है बिल्ली रखी हो। समझ आएगी? क्या है, बिल्ली रखी हो। अब बिल्ली भी तो क्या करती है, दूध भी पीती है। समझ आएगी? बिस्किट भी पीती है, अख खाती है, तो इस तरह वो भी नुकसान कर सकती है। देखो, वजिनायत रहने अला राहिने, और रहन की जिनायत राहिन पर, वालल मुर्तहिन, मुर्तहिन पर, वाला मालिहिमा, और उन दोनों की मालों पर, हदरुन, रायगा है। समझ आई? यानी माफ है। आगे फरमाते हैं कि अगर वो एक ऐसी चीज हो जिसकी अखराजात भी उठानी पड़ती है, مثلا गुलाम हो या बकरी हो, तो उसको तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ना। और इस तरह क्या होता है, कोई ऐसी चीज हो कि उसके उजरत यानी उसके लिए किराए पर जगह लेना हो। समझ आ गए? अगर कोई ऐसी चीज हो, समझ आ गए हो, उसके लिए जो है वो क्या करो, गुलाम दिया हो। अब तो अपने घर में तो नहीं रख सकते, उसके लिए तो अलग सा कमरा भी बनाना होगा ना। अब ये सारे अखराजात किस पर होंगे? समझ आ गए? तो इसका जवाब ये है क्या है, इसके बारे में एक कायदा रखो। समझ आ गया? एक कायदा ये है कि उसूल ये है कि हर वो सूरत जिससे शय मरहून बाकी रहता है या उसमें ज्यादती हो जाती है, तो उसकी उजरत जो है वो राहिन पर होगी। क्या होगी? उसकी उजरत जो होगी वो राहिन पर होगी। समझ आ गए? राहिन पर यानी उसके मालिक पर होगी। लेकिन जिस चीज के जरिए से उस मरहूना
کی حفاظت ہوتی ہے تو اس کی اجرت جو ہے وہ مرتہن پر ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرتہن. یعنی اس مرہونہ شے کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ مرتہن پر لازم ہوتی ہے اور اس کو بڑھا دینا, اس کو کھلانا پلانا یہ راہن پر ہوتی ہے. سمجھ آ گئے؟ دیکھو اب وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ, اس گھر کا کرایہ جس میں رہن کی حفاظت کی جا رہی ہے, عَلَى الْمُرْتَهِنِ, وہ مرتہن کی ذمہ ہے, اسی کا کرایہ مرتہن ہی اٹھائے گا. وَأُجْرَةُ الرَّاعِ عَلَى الرَّاحِلِ, اور چرواہی کی اجرت راہن پر ہوگی. مثال کے طور پر جانور کو رہن پر رکھ دیا, مرہونہ شے کو رکھ دیا, سمجھا کہ تو اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ مرہونہ تو جانور کو تو کھلانا پلانا چرانا ہوتا ہے نا, کیونکہ اس سے جانور بڑھتی ہے تو اس کا کھلانا پلانا اور اس کی چرانے کے لیے چرواہا رکھنا, اس کی اجرت جو ہی وہ کیا ہوگی, راہن پر ہوگی. اور اسی طرح راہن کا اخراجات, کھلانے پلانے کا اخراجات وہ بھی راہن پر, کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ باقی, کیونکہ شے مرہون اس کیا ہوتا ہے جب زندہ رہے گی تو بھوک بھی لگی نا, اگر زندہ نہ ہو تو پھر تو بھوک بھی نہیں لگے, یعنی بھوکا ہوگی تو وہ تو مر جائے گی, تو اسی وجہ سے اس کی باقی رہنا, اس میں زیادہ کرنی جو ہے وہ راہن پر. دیکھو وَنَفْقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاحِنِ, اور رہن کا نفقہ جو ہے وہ کیا ہوگا, راہن پر ہوگا. کس چیز پر ہوگا؟ راہن پر ہوگا. یہ ایک دو مسائل پڑھتے ہیں آگے. وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے, انشاءاللہ اس سے جو ہے اگلے اس کو وہاں یعنی منڈی سے پڑھیں گے. دیکھو وَنِمَاءُ لِرَاهِنِ فَيَدَا, آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بکری کو کیا کر دیا, رہن پر رکھ دیا, مرہونہ رکھ دیا, سمجھا, رہن پر رکھ دیا, اور پھر اس بکری نے بچہ جن لیا, کیا کر دیا, بچہ, تو یہ بچہ کس کے لیے, مرتہن کے لیے ہوگا, راہن کے لیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ راہن کے لیے ہوگا, سمجھا. وَنَمَاءُ لِلرَّاهِنِ, اور رہن کی بڑھوتری راہن کی ہوگی. فَيَكُونُ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ, جو اصل کے ساتھ رہن رہے گی, سمجھا گی. یعنی اس کو یہ نہیں کہہ سکتی, یعنی راہن مرتہن کو یہ نہیں کہ اب یہ مجھے بچہ دے دے, بکری کا, بکری اپنے پاس رہن میں رکھتے اور بچہ دے دے, نہیں, یہ بچہ جو ہے اسی کیا ہوگا, اصل کتاب ہو کر رہن میں رہے گا, سمجھا گئے. بس اگر پھر جو ہے یہ بڑھوتری, یہ بچہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا, تو یہ نہیں کہا جائے گا مرتہن پر اس کا زمان کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر اس کی ماں جو ہے یعنی بکری وفات ہوئی جو رہن میں رکھی تھی, تو پھر اس کا آگے مسئلہ آتا ہے. دیکھو فَإِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ, اگر بڑھوتری ہلاک ہو گئے تو بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگی, اس کا کوئی زمان جو ہے مرتہن پر واجب نہیں ہوگی اور نہ راہن اصول کرے گا. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اچھا اب بتا دیں ٹیسٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ جی طالبات. اچھا کتاب الحج ہوا تھا نا؟ اچھا اعتکاف تک ہوا تھا نا؟ اچھا یعنی کتاب الحج میں دیکھتی ہوں کہاں تک دی, یہ بڑا ہے. اچھا یہاں تک کر لے. حالت احرام جو ممنوعات ہے وہ شامل ہوگا, سمجھا گے. ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قبائل, یہ بھی شامل ہوگا, سمجھا گے. یہاں تک شامل نہیں ہے. ولا ويستذل ولا يغسل ولا يحد بالخطير. اچھا یہاں تک فإذا دخل بمكة ابتداء بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل, یہ شامل نہیں ہوگا, سمجھ, یہاں تک ہوگا, اس سے اوپر والے مسئلے تک ہوگا. صحیح ہے, زیادہ نہیں ہے, زیادہ ہے پر نہیں, زیادہ نہیں ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. صحیح ہے یا ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. اب باقی اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پھر پوچھتے ہیں, ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ایک سوال ہے جیسے مسافر کے لیے وہ جو فاصلہ ہے وہ 48 کلومیٹر ہے, 48 کلومیٹر